اب یہ جو میں نے پڑھی تھی والتین والزیتون آ گئی آیت. اب دیکھیں 95 1 2 3 والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور قسم ہے طور سینین کی سارے دی ہوئی حالت، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی. اب یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا. اس میں یہاں پر تین کیا ہے؟ انجیر اور جناب زیتون بھی سمجھ میں آ گیا. یہ طور سینین کیا ہے؟ سینین، اب سینین کیا ہے؟ طور تو سمجھ گیا حالت، پہاڑ کی حالت، پہاڑ کی حالت، ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے نا پہاڑ، اس کی حالت، وہ تو طور ہو گیا. لیکن سین جو ہوتا ہے خالی سین، سین یہ نون سین، اور سینین اس کی جمع ہے. تو ایک سین ہے، اس کو کہتے ہیں سپورٹ. سپورٹ اردو میں کیسے کہیں گے؟ سہارا. تو اگر میں کہوں سینین تو ہو جائے گا سپورٹس. یہ گر کیوں نہیں رہے؟ یہ گر کیوں نہیں رہے؟ یہ حالات پتھروں کی اس طرح ہے کہ یہ ایک دوسرے کو سپورٹ سارا دیے ہیں. طور سینین کیا ہو گیا؟ وہ لکھا ہے پہاڑ کے پتھروں کے ایک دوسرے کو سارا دی ہوئی حالت. جائے دیکھ لیں. میں نے کچھ اپنے گھر سے نہیں بنایا قرآن، یہ سب آپ ویریفائی کر سکتے ہو. یہ دیکھ رہے ہیں حالتیں آپ، اور یہ ایسے بڑے بڑے کونے، ایسے کونے اور ایسے کونے اور ایسے کونے پہ یہ رکے ہوئے ہیں کہ آپ یقین نہیں کر سکتے، کہ ایسا لگتا ہے یہ ایک یوں گیا وہ گیا نیچے، اور لوگ چڑھ رہے ہیں دوڑ 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 دوڑ، اور اس سے مجھے حیرت، چڑھ بھی رہے دکھائی نہیں دے رہا. اصل میں وہاں یہ ہے کہ جب ہم گراؤنڈ پہ جاتے ہیں جب بالکل نیچے، تو پتھر ہی پتھر یوں پڑے ہوئے، یوں جیسے کوئی بلاسٹ ہو جائے پڑے ہوئے پتھر چاروں طرف. اچھا اب ذہن میں تو پٹی باندھی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں غار میں نماز پڑھتے تھے، تو بس وہی دماغ میں وہ چڑھے جا رہے ہیں. ادھر آنکھ کھول کے دیکھو یہ پتھر کیسا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ پڑھتا کیسے، اور یہ نہیں دیکھ رہے بس. اور وہاں جا کے نماز پہ لڑائی ہو رہی کہ میں بھی نماز پڑھوں تو میں بھی نماز پڑھوں گا، اور پسینہ میں نہا رہے اندر، بس ایک میں بھی نفل پڑھنا ہوتا ہے الحمد للہ رب العالمین. اس میں زیادہ زور ہے، یہ چاہو طرف دیکھ رہے ہو کیا رہا ہے. یہ دیکھیں آپ جا کے. میں کہتا ہوں ہر انسان کو جانا چاہیے. آپ جائیں، آپ جا کے دیکھیں. تو اب طور سینین سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ تو مشکل ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہذا بلد الامین کہاں ہے؟ ہذا بلد الامین تو یہی ہو گیا نا، بلد بھی یہ ہو گیا، امانت دار بھی یہی ہو گیا، طور سینین بھی ہو گیا، پہاڑ کی حالت بھی بتا دی، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہے سینین، اور اس کو پہاڑ بھی کہہ رہا اللہ تعالیٰ، اور دوسری جگہ کیا کہہ رہا ہے؟ طور سینین، یعنی اس کی سپورٹ کی حالت، پتھروں کی سپورٹ کی حالت بنا رکھے اس کو، اور اس کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، بھولو نہیں. تو اللہ نے تمہارے اوپر یہ اٹھا دیا. اب جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس میں سورہ بقرہ 2 اس کی 126، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرَّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب، پرورش کرنے والے، اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے اہل کو پھلوں سے رزق دے، اور جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر. اس نے کہا جس نے کفر انکار کیا میں تو اس کو تھوڑی متاع دوں گا، پھر میں اسے آگ کا عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور کیا یہ برا ٹھکانہ ہے. مطلب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اس شہر کی، مکہ، جہاں پر یہ طور ہے، جہاں پر یہ پہاڑ ہے، جہاں پر یہ پانی ہے، جہاں پر یہ سلسلہ آج تک جاری ہے حج عمرے کا، اس شہر کو امن والا بنا دے، اور رزق دے اس کے اہل کے لوگوں کو، اہل دے ثمرات سے، جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ پر اور آخرت. تو آپ یقین کریں وہاں پر کچھ اگتا نہیں، لیکن رزق پہنچتا ہے وہاں پر بہترین. اور اللہ نے اب تو آئل دے دیا تو پتہ نہیں کتنا پہنچا ہوا ہے، سب چیز منگا رہے ہیں وہ لوگ.
اور آگے لکھا ہے اگر جس نے کوئی کفر کرنے کی کوشش کری یعنی اللہ کے سسٹم کو چھیڑنے کی کوشش کری تو پھر کیا ہوگا، ان کو سخت عذاب آ جائے گا. تو وہ بڑھائے چلے جا رہے ہیں، بڑھائے چلے، حرم کو بڑھا رہے ہیں اور جناب مسجد نبی کو بڑھا رہے ہیں، اس سسٹم کو بڑھا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں. بدنامی تو ہو رہی ہے دنیا میں چاروں طرف، لیکن وہ سسٹم بڑھ رہا ہے، وہ سسٹم بڑھ رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے ان سے زیادہ ہم، اللہ نے مقابلہ کر دیا جو اس حرم وہاں پانی پلاتے ہیں اور جو مسجد حرام کو بڑھا رہے ہیں، اسپینڈ کر رہے ہیں، اس کا مقابلہ اس شخص سے نہیں جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کر رہا ہے. اس کا درجہ بڑا ہے. پانی پلا پلا کے سمجھنا ہمارا کام ہو جائے گا یا مسجد حرام کو بڑا کرنے سے، وہ بھی کرو لیکن جدوجہد زیادہ ضروری ہے. تو یہ بس اس میں یہ دعائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی. ایک اور ایک آیت ہے سورہ ابراہیم 14 کی 35، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھ کو اور میرے بیٹوں کو اجنبی کر دے یہ کہ ہم صنموں کی نوکری کریں، یعنی ہم بت پرستی نہ کریں. تو وہاں دیکھیے وہاں پر بت پرستی تو نہیں ہوئی نہ کبھی. سب کہیں 360 بت ننگے طواف ہو رہے تھے، ہیں ہو رہے تھے. وہ تو کہہ رہا بچہ کہہ رہا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، وہ تو بہت پاک جگہ تھی. تو اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب اجعل ھذا البلد، میں اس شہر کو اور میرے بیٹوں کو بت پرستی کرنے والا نہ بنا. اور پھر انہوں نے ایک اور دعا مانگی 14 کی 36 میں انہوں نے کہا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس. ان بتوں جو بت پرست والے لوگ تھے انہوں نے کثرت سے لوگ گمراہ کر دیا. فمن تبعنی، اور جو میری یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرے گا، فمن تبعنی فإنہ منی، وہ مجھ میں سے. ومن عصانی، اور جو نافرمانی کرے گا، فإنک غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. تو ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں وہاں پر ہوں یا یہاں پر ہوں یا کہیں پر بھی ہوں، میں تو ان کا بیٹا ہوں. اب آپ لوگ سوچ لیں، میں تو اون کرتا ہوں میں ابراہیم صاحب میرے باپ ہیں، سیریسلی اون کرتا ہوں میرے باپ ہیں. ہاں ہر ایک کے باپ دادا ہیں. میں اس کے لیے قربانی دینی جیسے اسماعیل السلام نے دی تھی. اسماعیل علیہ السلام کی اتنا قربانی دو گے تو باپ ہے، ورنہ نہیں ہے. لکھا ہوا تو ہے، یہودی بھی کہہ رہے ہیں ہمارے باپ ہیں، عیسائی بھی کہہ رہے ہیں ہمارے باپ ہیں. فادر آف دا ریلیجن کر دیا انہوں نے، کرسچینٹی، جوڈازم، ہندوازم، اسلام. اور کہنے لگے کہ پریسٹ سے میری بات ہوئی، میں بالکل صحیح بتا رہا ہوں. ایک پریسٹ سے میری بات ہے، میں آپ کو ریکارڈنگ دکھا سکتا ہوں. وہ کہنے لگا ابراہیم نے اپنی بہن سارہ سے شادی کی، سوتیلی بہن تھی اس کی، سوتیلی بہن تھی ابراہیم کی. میں نے کہا تم جو دل چاہے چارج لگا دو ابراہیم پر، وہ میرے باپ ہیں. تو کہنے لگے کیا مطلب؟ میں تم کہہ رہا اپنی بہن سے تم شادی کر سکتے ہو؟ کہنے نہیں. تو میں نے کیسے کہا تم نے ابراہیم نے اپنی بہن سے شادی کی؟ کہنے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو میں نے میرے باپ ہیں، خامہ کا اس الزام نہیں لگا بیکار میں. سارا بہن تھی ان کی، جبکہ بائبل میں لکھا بہن تھی. اور حاجہ جو تھی نوکرانی تھی کالی، اور سارا نے کہا جاؤ تم، میرے سے تو بچہ ہو نہیں ہے، جاؤ اس کے ساتھ سیکس کر لو، بچہ ہو جائے گا. یہ بائبل کی باتیں ہیں. اور پھر حاجہ دوڑ رہی ہیں وہاں پر صفا مروہ میں، یہ سب بائبل کی باتیں. اور سارے پیغمبر بھی دوڑ رہے ہیں کیونکہ حاجہ دوڑ رہی تھی. اور اب میں نے کہا میری بیوی دوڑے تو عرب کہا خبردار اپنی بیوی کو دوڑا عورتوں، خبردار. میں نے کہا عورتوں کے تو تم سنت پہ عمل کروا رہے ہو پیغمبروں کو، اور بیویوں کو منع کر رہے ہو وہ دوڑے نہیں. ان کو مٹکواؤ نا، دوڑواؤ، خود دوڑنا یوں کر کے. ایسی بابلی بات. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی شانی ہے، نشانیوں میں سے. یہ ضروری ہے کسی کو دوڑوائیں گے آپ کیونکہ بائبل میں لکھ دیا؟ وہ بائبل کی باتیں لکھی ہوئی اور باقاعدہ منوا رہے ہیں ہم سے. اور پھر کہہ رہے ہیں عورتیں نہ دوڑیں. عورت کو دوڑوا رہے ہیں اور سارے انبیاء کو ان کا اتباع کروا رہے ہیں، اور آپ بھی اتباع چلو بھائی جلدی جلدی تیز چلو. کیوں تیز چلو بھائی؟ کیونکہ وہ دوڑی تھی. اچھا اگر وہ دوڑی تھی تو پھر آپ عورتوں کیوں منع کر رہے دوڑنے سے؟ کیسی غلط سلط باتیں. جھوٹ بولیں گے تو یہ ہوا نا. دیکھیے یہاں یہ دیکھیے، کوئی اس میں بت پرستی نہیں تھی اور
یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ سن لیے. دوڑتے کیوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ بتائیں کیوں دوڑتے ہیں, کسی کو پتہ ہے سوائے اس کہانی کے؟ آپ یقین کریں مسجد حرام کون کون گیا ہوا ہے؟ گئے نا آپ لوگ سب. اس کے کتنے دروازے؟ بہت سارے دروازے. کون یہاں پر ایسا آدمی یہ بتا سکتا ہے امام کون سے دروازے سے آتا ہے؟ نہیں بھائی آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں میں, جو آپ مجھ سے سمجھ کے نہیں بات کرو, وہ آدمی جو خود دیکھ کے آیا. اینی بڈی ہیئر ہو کین ٹیل می امام کہاں سے آتا ہے, کون سے دروازے سے آتا ہے؟ نہیں قاضی صاحب آپ تو مجھے پتا ہے. دیکھیں یہاں کتنے لوگ ہیں کسی کو نہیں پتا. نہیں لیڈیز کو ہٹا دیں چاہے جینٹس کو ہٹا دیں, نہیں مل جائے گا آپ کو. میں بتاؤں آپ جا کے کھڑے آپ کو نظر آ جائے گا. دیکھیے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, آپ غور سے سنیں, اور اگر ایسا نہ ہو آپ, اور یہ سمجھ لیں ہمیشہ یہ چلا رہا ہے سنت شروع سے, وہ آتا ہے باب السلام سے. اور جب باب السلام سے جب وہ آتا ہے تو جو دو گرین لائٹس ہیں نا, دو گرین لائٹس اس کے بیچ میں سے آ رہا ہوتا ہے وہ. تو کیونکہ امام صاحب آئے تو لوگ جلدی کرتے ہیں, آگے سے راستہ دیتے ہیں کہ امام صاحب آ رہے ہیں نماز کے لیے. دعا ریپیٹ کروں, یعنی وہ اور دوسری دروازے سے آ سکتا ہے جہاں نہیں, اسی صفا مروہ کے جہاں سے صفا بھی جا رہے ہیں وہاں سے مروہ بھی لوگ آ رہے ہیں, وہ دو گرین لائٹس کے بیچ میں سے آتا ہے. اور وہ دو گرین لائٹ نشاندہی کر رہی ہیں کہ یہ پورے وہاں سے لے کے یعنی کعبہ کی دیوار جو ہے, اگر کعبہ کی یہ دیوار ہے فرض کریں, یہ کعبہ کی دیوار ہے, یا اس کا دروازہ لگا ہوا ہے, یہ اس کا کونا ہے, اور یہ اس کا دوسرا کونا, اس کو آپ پیچھے گرین لائٹ لے جائیں, وہاں گرین لائٹ لگی ہوئی ہوگی, اور اس کا یہ کونا وہاں گرین لائٹ لگی ہوئی, اور یہ دروازہ سیدھا صفا مروہ سے چلتا آتا ہے امام, اور مقام ابراہیم پہ جا کے نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہے. جا کے دیکھ لیں آپ. اگر ایک جھوٹ بولوں تو میں بتاؤں, ایگزیکٹلی صفا کو کراس کرتا ہے, وہ مروہ کو کراس کرتا ہے, لوگ ایک دم راستہ دے دیتے ہیں, اور سیدھا چلتا ہوا آتا ہے, اور بالکل اس پورے دیوار کا سینٹر میں جا کے کھڑا ہوتا ہے امام وہاں پر. جی ہاں مقام. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیوں چاروں طرف جب امام کھڑا ہوتا ہے وہ وہیں سے کیوں آتا ہے, وہیں کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ یہ آج نہیں بتاؤں گا, پھر کس دن بتاؤں گا. باقی آج نہیں بتاؤں گا, پھر بتاؤں گا. جی نہیں, ہر چیز کا وقت مقرر ہے. سسپینس کی بات نہیں ہے, یہ کوئی کہانیاں کھیل نہیں ہے, سسپینس نہیں ہے. ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے. یہ خبریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جس کو اللہ کہتا ہے نبا, ذالک من انباء الغیب نوحی الیک, یہ وہ پیشن گوئی ہیں جو ہم وہی کر رہے ہیں تیری طرف, جو ایبسنٹ ہیں. کل میں نے آپ کو بتایا نا غیب ایبسنٹ ہیں, یہ ایبسنٹ سے آتی چیزیں, ورنہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی چیزیں. کیونکہ یہ کتابوں میں لکھ دے علماء تو یقین کہ اللہ جھوٹا ہو جائے. اللہ کہتا ہے اس کے اندر جو لکھا ہے وہ ہے ہی نہیں دنیا میں کہیں پر بھی. نیور, you will never find any books of the world what is in the Quran. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اگر تم کو شک ہے جو ہم اپنے بندے پر نازل کرے جاؤ اس کی مثل کی صورت لے کے آؤ. تو اگر جو کچھ قرآن میں لکھا ہے کتابوں میں وہی لکھا ہوا ہے تو پھر قرآن کا فائدہ کیا ہوا کہ سب وہاں لکھا ہوا ہے کتابوں میں. ایک سائنس نہیں, پوری بائبل کی سائنس نہیں ملتی قرآن سے, بھگوت گیتا کی نہیں ملتی, کسی چیز کی حدیث کی نہیں ملتی. کہہ رہے حدیث ملتی ہے, قرآن کوئی چیز نہیں مل رہی قرآن سے. تو قرآن ایک الگ کلام ہے اللہ کا اور الگ طریقہ, اور غیب ہے, یہ ایبسنٹ ہے. ذالک وہ ہے نا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, ایمان لاتے غیب پہ. ایبسنٹ ہے یہ ایبسنٹ ہے. جب تک یہ پریزنٹ نہیں ہوتا جب تک ایبسنٹ رہتا ہے یہ. تو وہ جب پریزنٹ ہوگا تو بتائیں گے نا. اب ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ میرے بچوں کو اور مجھ کو اس سے بت پرستی سے دور رکھ. اب وہ پھر کہتے ہیں آگے سورہ ابراہیم 14 اور 37, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. ابراہیم نے کہا اے ہمارے رب, بے شک میں نے اپنی ذریت کو تیرے محترم گھر کے پاس ٹھہرایا ایسی وادی کے ساتھ جو غیر زرعی ہے, اے ہمارے رب تاکہ یہ صلاۃ نماز قائم کریں, بس لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف خواہش کرنے والا بنا دے,
اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ شکر کریں۔ اب آپ بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے رب تو میری ذریت سے، میری آف سپرنگ سے، آف سپرنگ مطلب کہلاتی ہے کہ ذریت، نسل در نسل، وہ تیرے محترم گھر کے پاس، تیرا محترم گھر کدھر ہے؟ جروسلم میں ہے، پہلا گھر جروسلم میں ہے نا، وہاں اس کو بنا دے کعبہ مکہ، ایسی وادی کے ساتھ جو غیر زرعی ہے۔ وادی کون سی تھی؟ وادی المقدس تھی طویٰ، وہ کون سی وادی ہے؟ ان الصفا والمروہ تھا، وہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے۔ اے ہے ہمارے رب تاکہ یہ صلاۃ قائم کریں۔ کون کہہ رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں تاکہ یہ صلاۃ قائم کرے۔ کون کہہ رہے؟ سوچ لیں، جب ابراہیم علیہ السلام صلاۃ قائم کریں گے، کہتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، کون کہہ رہی ہے؟ زور سے بولیں پلیز۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، آپ نماز میں پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، آپ لوگ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ نہیں پڑھتے؟ زور سے بولیں، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ کس کی صلاۃ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ صلاۃ میں وہ پڑھ رہے تھے، تو صلاۃ میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نہیں پڑھتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نہیں جانتے تھے وہ؟ نہیں، قرآن تو ہم لوگ جانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ ربی جعلنی، ہر نماز میں پڑھیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اچھا، پھر بھاگے بھاگے جا رہے ہیں وہاں پر حج کرنے کے لیے، وہاں اتنا بڑا مقام مصلی رکھا ہوا ہے، امام کھڑو کے نماز پڑھا رہا ہے۔ امام کھڑو کے نماز پڑھا ہے، کیا پڑھا رہا ہے؟ قرآن۔ ابراہیم صاحب کو تو پتا ہے، مقام ابراہیم ہے وہ، نہیں ان کو قرآن نہیں پتا۔ مقام ابراہیم ہے وہ، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، وہاں سے لے لو مصلی، نماز کی جگہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے وہ، ہمیں تھوڑی پتہ ہے۔ ساری دنیا بھاگے بھاگے، پتہ نہیں کیا آنکھیں بند کر کے جا رہے ہیں، وہاں دیکھ نہیں رہے کہ وہ مقام ابراہیم مصلی کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ وہ صلاۃ قائم کر رہے تھے، ہم صلاۃ قائم کر رہے ہیں، وہی تو صلاۃ پڑھ رہے ہیں، اور وہی پڑھ رہے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، پھر بھی کہہ رہے ہیں یہ وہ صلاۃ نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی صلاۃ تھی۔ یہ وہ صلاۃ نہیں ہے، یہ تو 50 سے 5 ہوئی ہے جو قرآن میں نہیں ہے، جو اپنے گھر سے لایا ہے۔ کتنے ظالم لوگ ہیں ہم لوگ، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ابراہیم السلام کہہ رہے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں اپنی ذریت کو ٹھہرائے جا رہا ہوں تیرے پاک گھر کے پاس تاکہ یہ صلاۃ قائم کریں، اور خود بھی کہیں رب مجھے بھی صلاۃ پہ قائم کرنے والا بنا، اور میری ذریت کی بنا، اور میں علم پڑھ رہا ہوں، فاتح پڑھ رہا ہوں، صورتیں پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ کر لیں، وہ صلاۃ نہیں ہے۔ شیخ صاحب آپ کو غلط پتہ ہے سب، میں سچ بتا رہا ہوں، آپ کو نہیں پتہ ہے۔ 50 سے 5 نمازیں ہوئی ہیں، پہلے عبرانی میں نماز ہوتی تھی، عبرانی میں، ابراہیم سے عبرانی بولتے تھے۔ میں نے آپ کو کیسے پتا؟ کہنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میں ساری باتیں آپ کو بتائی، قرآن پتہ نہیں کیا اس کو بتا رہا ہے۔ یہ قرآن کس کے تھرو آیا ہے؟ کمال ہے۔ وہ جو بتا رہے ہیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں محمد رسول اللہ فرض کریے بتا رہے ہیں یہ، اور پھر دوسری بتا رہے ہیں الگ سے، بھائی دیکھو وہ عبرانی تھی، یہاں بتا رہے ہیں عربی میں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھنا، پھر کہہ رہے ہیں وہ عبرانی۔ اس طرح بات کرتے تھے کیا وہ؟ یہاں کچھ بتا رہے ہیں، وہاں کچھ بتا رہے ہیں، یہاں کچھ بتا رہے ہیں، وہاں کچھ بتا رہے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ جناب ہو گیا، صلاۃ بھی قائم ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ سورہ نمل 27، 91، 92، یہ آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم سب سے اور ہر زمانے میں انسان سے کہہ رہا ہے یہ کہو انما امرت ان اعبد رب هذا البلدۃ الذی حرم وله كل شیء وامرت ان اکون من المسلمین، بے شک مجھے آرڈر ملا ہے، آرڈر کیا گیا ہے سب کو، ہم سب کو، کہ میں اس شہر کے رب کی، یعنی مکہ کے رب کے شہر کی
جو محترم بنایا ہے اس کی میں بندگی کروں. جو اس شہر کا رب ہے, مکہ کا جو رب ہے اللہ, اس شہر کے میں رب کی بندگی کروں. اور اس کے لیے ہر شے, اور مجھے امر کیا گیا, آرڈر دیا کہ میں مسلمانوں میں سو جاؤں. یعنی جب آپ اس شہر کو امن کا مانیں گے, مکہ کو مانیں گے, اور اس پیچھے جو میرے بنا ہوا ہے اس کو طور مانیں گے, سب چیز مانیں گے اس کی, تو یہ کہہ رہا ہے اس شہر کا میں وہ بن جاؤں. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ولو كل شيء وامرت ان اكون من المسلمین. بے شک مجھے امر کیا گیا کہ میں اس شہر کے رب کی نوکری کروں جس نے اس کو محترم بنایا اور اس کے لیے ہر شے, اور مجھے امر کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سو جاؤں. مسلمان بن جائیں آپ. اب 92 پڑھ رہا ہوں میں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ, اور میں تلاوت کروں قرآن کی. فَمَنِ اهْتَدَىٰ, پس جس نے ہدایت لی, فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ, اس نے ہدایت لی اپنے ہی نفس کے لیے, کوئی مجھ پہ احسان نہیں کیا. اگر کوئی ہدایت لیتا ہے اس آیت سے تو اپنی فائدہ ہے اس کا. وَمَنْ ضَلَّ, جو گمراہ ہوا, فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ, کہہ دو, بس کہہ دو کہ میں تو ایک بتانے والا, خبردار کرنے والا ہوں. یہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ہم سب سے کلوایا. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, کہو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا, ان قریب ہم تم کو اپنی آیتیں دکھائیں دیں گے, تم ان کو پہچان جاؤ گے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور تمہارا رب غافل نہیں ہے جو تم کرتے آئے ہو. آج کے دن آپ نے یہ دیکھا, آپ کو پہچان آئے, پہچان سکے آپ یہ آیتیں, اس سے پہچانا اس کو. انٹروڈکشن تھا جبل نور. یہ جبل نور پہچان ہے. سعودی عرب میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے, یہ اس کو جبل نور کہتے ہیں, پہاڑ نور, روشنی کا پہاڑ. اس میں کیا ایسی بات ہے, روشنی کیا اللہ تعالیٰ کی روشنی ہے, نور جو اللہ کا نور السماوات والارض. وہ پہاڑ کو اللہ کہتا ہے ہم نے ہلا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں, اللہ نے پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. پھر لوگوں کے اوپر اللہ کہتا ہے ہم نے پہاڑ کو ہلایا, تو اس کا کنڈیشن یہ کری کہ پہلے کیا بنایا, اس کو خیمہ بنایا, اور وہ ایسا ٹیڑھا ہو گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور ٹیڑھا ہو گیا کہ ایسا لگتا بھی گر جائے گا. یہ ہم نے پڑھا ہے تمہیں نا, یہ نہیں پڑھا جی, پڑھا. اب اس کی یہ حالت جو ہے نا, اس طرح اس پہاڑ کی جو حالت ہے, ٹکڑے ٹکڑے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کو طور سینین کہتے ہیں عربی میں. یعنی وہ سپورٹ کرنے والی حالتیں, پتھر پہاڑ کے, وہ پتھر کے ٹکڑے جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں, سینین کہتے ہیں اس کو, اور طور کہتے ہیں حالت, پہاڑ کی حالت. یہ آپ نے آج سنا. تو لوگوں نے کیا, اس کو ترجمہ نہیں کیا, وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ. اب آپ کو پتہ ہی نہیں وہ طور سینین کیا ہے, ٹرانسلیشن نہیں کر رہا وہ طور سینین. اور آپ کو اب پتہ چل گیا وہ پہاڑ کی کنڈیشن ہے, وہ پہاڑ کی حالت ہے. پتھر اس کے ٹکڑے اوپر سے لے کے نیچے سپورٹ ہوئے ہیں, اور عجیب طرح ہوئے کہ جو کہ اور کوئی پہاڑ اس مکہ کے ایریا میں نہیں ہے ایسا, بلکہ پوری دنیا میں نہیں ہوگا. کیونکہ یہ موسیٰ سے کلام ہوا تھا نا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, وہ پہاڑ کی طرف دیکھ. بہت عجیب عجیب پہاڑ ہیں, لال ہیں دکھائے میں نے, نیلے پیلے ہر طرح کے دکھا دیے, لیکن یہ ٹکڑے والا پہاڑ ہے یہ. تو آج آپ نے دیکھ لیا, نہیں دکھائی دیا, یہ دکھائی دیا نہیں دکھائی دیا. اچھا اب سوال جواب کر لیں جلدی سے. عالم صاحب آ جائیے.